حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ توجہ کے ساتھ سنا اور خاموش رہا، تو اگلے جمعے اور اس کے بعد 3 دن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں کہ جو کوئی انہیں ایک دن میں کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنتیوں میں لکھے گا۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہونا۔ نمبر 3، 1 دن کا روزہ رکھنا۔ نمبر 4، جمعہ کے لیے جانا۔ اور نمبر 5، غلام کو آزاد کرنا۔ اچھا، اب غلام کا اشارہ، جی، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہ 5 کام ایک دن میں کر لیں تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک جمعہ کے دن غسل کرنا بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے، حشر میں دیکھی شفیع عاصیاں کی بارگاہ، ہم سبھی مل کر پکارے الصلاۃ والسلام، تم گناہگاران امت کی خبر رکھتے رہے، بخشوائے جرم سارے الصلاۃ والسلام۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے بارے میں جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی باتیں کیا کریں اور قرآن کا درس ہم سمجھا کریں۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ انشاءاللہ غور سے سنتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اب اس کا پہلے ترجمہ سنیں گے اور پھر اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ اس آیت کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے
سب سے اہم دن بھی ہے اور سب سے افضل دن بھی ہے. حدیث شریف میں اسے سید الایام فرمایا گیا. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جمعے کا دن تھا جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے. جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے گی، وہ قبول ہوگی جب تک حرام کا سوال نہ کرے. اسی دن قیامت قائم ہوگی. اسی دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سرکش سے نجات ملی. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی. اب غور کریں کہ کتنے امپورٹنٹ واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور وہ جمعہ کے دن ہوئے ہیں. جمعہ المبارک خاص الخاص دن ہے، اسے مسکینوں کا حج قرار دیا گیا ہے. اچھا، پھر ہم جمعے کو نماز کے لیے آتے ہیں تو اس میں ہمیں خطبہ سننے کو موقع ملتا ہے. اب خطبہ جو ہے نارملی کچھ لوگ تو چپ چاپ ہی سن لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا عربی میں امام صاحب نے کیا بیان کیا ہے. حالانکہ اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، بہت ساری ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم اس خطبے کو سمجھ لیں تو ہر بار اپنے علم دین کو انہینس بھی کریں، بڑھائیں بھی، نصیحت کی باتیں بھی دل پر اثر کرنا شروع ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اب جو میں نے آیت قرآنی تلاوت کی ہے، ایکچولی یہ خطبے اور بیان اور دین کی اہم باتوں کو سننے سے متعلق ہے. آج جو ہم نے آیت چوز کی ہے، اب دوبارہ سنیے گا، الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے سننا، اس کے لیے عربی میں لفظ سمعن استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خوب توجہ کے ساتھ بغور سننا. ایک نارمل سننا ہے نا، اس کے لیے تو سماع ہم کہتے ہیں، لیکن اگر غور سے سننے کی بات کی جائے تو اسے اردو میں ہمتن گوش ہونا، یعنی ہر طرف سے دھیان ہٹا کر پوری توجہ سے سننا کہتے ہیں. اسے عربی میں استماع کہا جاتا ہے. نارمل سننا، سماعت جس کو ہم کہتے ہیں، اور استماع کہا جاتا ہے بہت غور سے، فوکس ہو کر سننا. اب قرآن میں کیا ذکر ہوا؟ الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں. جب اللہ رسول کا ذکر ہو، جب نصیحت کی بات ہو تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند ہیں. تو ماشاءاللہ آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں یا کبھی بھی علماء کرام کے بیانات ہوں، جہاں قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، فوکس ہو کر سننا ہے اور کوشش کرنی کہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہدایت ملتی ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں. اب جو کفار ہوتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ رسول کی جب باتیں ہوتی تھی تو آتے تھے، منافقین ہوتے تھے بعض، وہ انسنی کرتے تھے، اس کو مذاق میں اڑاتے تھے، اس کو فوکس نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اب آج بھی کیا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہے، لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ قالین سے کھیلتے رہیں گے، چٹائیاں مسجد میں ہو تو چٹائیوں کے دھاگے نکالتے رہیں گے. یعنی اللہ رسول کی بات سننے آئے اور ٹائم اپنا یا تو گفتگو کرتے رہیں گے. تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ کفار کی اور منافقین کی نشانی قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایمان والوں کا جو وصف ہے اس کو اپنائیں کہ جب بھی اللہ رسول کی بات ہو، قرآن و حدیث کی بات ہو تو فوکس ہو کر سنیں. اچھا، اب صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ، نبی پاک کا بیان کیسے سنتے تھے کہ روایت میں ہے کہ اذا تکلم اطرق جلساؤہ کانما علی رؤوسہم الطیر، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے. حالت یہ ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھتے پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے،
آپ اپنے ہاتھ پہ بھی کبھی اول تو بیٹھتا نہیں، بیٹھ جائے تو ذرا سا ہاتھ ہلے گا وہ اڑ جائے گا، ذرا سی آہٹ ہوگی تو اڑ جائے گا۔ یعنی صحابہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تو وہ اتنی توجہ کے ساتھ اتنا فوکس ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی سر پر بیٹھ جائے تو وہ بھی اڑے نہ، اس کو بھی لگے کہ کوئی آبجیکٹ ایسا ہے جو ہلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ صحابہ کس طرح خطبہ سنتے تھے، سبحان اللہ، اور پیارے آقا کی بات پر عمل کیسے کرتے تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کریم نے نبی پاک کی آواز کو ایک اور کمال یہ عطا فرمایا تھا، یہ بھی معجزہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آج مائک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے نا پیچھے آواز پہنچانے کے لیے، اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا۔ تو سبحان اللہ، مسجد نبوی میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو ویسے ہی آواز سنائی دیتی تھی جیسے قریب والے کو سنائی دیتی تھی۔ اچھا، صرف مسجد نبوی میں نہیں، چلیں آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب اس زمانے میں تو چند لوگ ہوتے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود تھے، تب بھی نبی پاک نے جو خطبہ دیا سب کو پراپر اور یکساں آواز پہنچ رہی تھی۔ کلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ۔ تو ایک بار نبی پاک نے خطبے میں فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ابھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے، جیسے ہی نبی پاک کا جملہ سنا وہیں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، یعنی فوراً سنتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں ہیں جو شاید ہر جمعے آتے ہیں اور ہر جمعے ہی بیان سنتے ہیں، کوشش بھی کیا کریں کہ توجہ سے سنا کریں، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ عمل بھی شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو قرآن کی آیت میں انعام اعلان ہوا ہے نا، کہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں کان لگا کر، عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں اور عقل مند ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اب ہم جمعے کے خطبے کو اسپیشلی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ فاغتسل الرجل، فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو بندہ غسل کرے، فغسل رأسہ، اپنے سر کو دھوئے، پھر فرمایا ثم تطیب من اطیب طیبہ، پھر بہترین خوشبو لگائے، یعنی جو اس کے پاس خوشبو ہے اس میں سے بہترین خوشبو لگائے، پھر فرمایا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور پھر فرمایا اچھے کپڑے پہنے، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے حاضر ہو جائے، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے۔ اب اس میں بھی ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گزر کر بیچ سے کاندھے ٹاپ کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی یہ ذکر آیا کہ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، جدھر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، وہ الگ بات ہے، جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو صفیں درست ہو جائیں گی، لیکن بعض لوگ سب کو اوپر سے کاندھے پھلانگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، جتنوں کو کاندھا آپ پھلانگیں گے ان کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور جب شریعت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ایک احتیاط اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ کبھی جائز کو وہ ناجائز نہ سمجھ جائے، حلال کو وہ حرام نہ سمجھ جائے، کیونکہ آپ نے اس کے کاندھے سے جب آپ نے اوپر سے آنا ہے تو اس سے ڈسٹرب ہونا ہے اور وہ بیان کو مس کر جائے گا۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے، اور پھر فرمایا امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنے، اس کے جمعے سے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس میں 3 دن کا مزید اضافہ ہے، غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ 3 ایام، یعنی گویا تقریباً 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ یہ عمل کر لے۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، بہترین خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جب آئیں تو دو بندوں کے درمیان سے نہ گزریں، پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ امام کا بیان خطبہ سنیں، اور پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تقریباً 10 دن کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جمعہ کا دن بڑا کمال کا دن ہے، اور آپ دیکھیں حدیثوں میں بار بار
خطبے کو غور سے سننے کا حکم ہے، بیان کو غور سے سننے کا حکم ہے، اللہ رسول کی جو بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی جو بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سننے کا حکم ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ میں جو خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کم از کم کچھ خطبہ جمعہ کو سمجھ لیں، تاکہ آئندہ جب جب خطبہ جمعہ ہمارے سامنے پڑھا جائے تو کچھ باتیں ہمیں یاد آ جائیں اور ہم اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھیں بھی، اور اللہ کرے ہمارے دلوں پر اثر بھی ہو جائے۔ اب عموماً جو امام صاحبان ہوتے ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبات رضویہ سے دیتے ہیں، اور خطبات رضویہ کے جو 5 بنیادی مضامین ہیں، 5 سبجیکٹ بیان ہوتے ہیں۔ جب بھی عربی خطبہ ہوتا ہے نا، نارملی اس میں 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ یہ ہے تقوی اور محبت رسول کی نصیحت کی جاتی ہے۔ تیسرا مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسی بھرو گے، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خلفائے راشدین، صحابہ، اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور پانچواں ایک بڑی نصیحت بھری آیت کریمہ بھی ہمیں سنائی جاتی ہے۔ اب ان 5 سبجیکٹ کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنتے جائیں، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سمجھ بھی آئے گا، اور اللہ کرے گا آئندہ بھی آپ اگر اس کو فوکس رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ جمعے کے خطبے کو انجوائے بھی کریں گے اور اللہ نے چاہا انڈرسٹینڈ بھی کریں گے۔ ابتدا کیسے ہوتی ہے جمعے کی خطبے کی؟ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ یہ سنتے ہیں نا؟ ترجمہ کیا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارے سردار اور ہمارے مالک و مولا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی اللہ کی حمد ہو رہی ہے، نبی پاک پر گویا درود بھیجا جا رہا ہے۔ اب اس کا کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نرالا اسلوب ہے جو آپ نے قرآن کریم سے سیکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ سبحان اللہ، تعارف کس کا کروانا ہے؟ اللہ پاک کا۔ فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس نے رسول ذیشان، رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت کل جہاں بنا کر بھیجا۔ خطبے میں کلمہ شہادت آتا ہے، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان پر، ان کے جملہ آل و اصحاب پر اللہ پاک درود و برکت اور سلام نازل فرمائے۔ اس کے بعد تقوی کی نصیحت شروع ہوتی ہے۔ نصیحت کیسے ہوتی ہے؟ فیا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، رحمنا ورحمکم اللہ، ہم پر اور تم پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کہتے ہی اس کو ہیں، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا، فی السر والاعلان، لوگوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ یاد رکھیے ایسی نصیحت ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ عالی جاں مجھے نصیحت کیجئے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں اللہ پاک کی وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام انسانوں کو کی ہے، یعنی قرآنی نصیحت فرمائی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے پچھلوں کو بھی نصیحت فرمائی، آج کے لوگوں کو بھی نصیحت فرما دی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم خود فرما رہا ہے
مہربان ہے، رحم والا ہے، اپنے بندوں کو تقوی کی نصیحت فرما رہا ہے کہ اے بندو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا مومنین کو تو الگ سے سمجھایا ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ آج کل کچھ لوگ بڑے بے باک ہو گئے ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، مگر وہی معاف کرنے والا ہی تو کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یقیناً وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے۔ اچھا اس کو اگر ادر وے اراؤنڈ کر لیں کہ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جو محسن ہوتا ہے، کیا اس کی نافرمانی کی جاتی ہے؟ بندہ کیا چاہتا ہے کہ یار مجھے اس سے اتنا پیار ہے کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، تو چلو بہت اچھی بات ہے، اللہ سے محبت میں گناہ نہ کیجئے، اللہ سے محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کیجئے۔ تو بہرحال تقوی جو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں بندے کی خوبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو خوبی ہے وہ تقوی ہے۔ متقین جو ہیں اس کے فضائل قرآن میں بیان ہوئے۔ اچھا پھر آگے خطبے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، آپ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر افضل درود اور سلام۔ اب یہ مزین روشن کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے دل کو روشن کیجئے اللہ رسول کی محبت سے، اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، کیونکہ آگے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مُحَبَّةَ لَهُ۔ یاد آ رہا ہے؟ یہ جملے سنتے ہیں ہم خطبے میں، مگر معنی آج پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے سنیں گے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے۔ خبردار جسے آپ سے محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ یعنی یاد رکھیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ جمعے کے خطبے میں بار بار ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فاروق اعظم نے عرض کی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں عمر، رب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے فوراً کیا کہا، واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی سن کر نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا الآن یا عمر، یعنی اے عمر تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے، اب ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ کسی کی دل میں اگر محبت نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں، تو محبت تو ہر مسلمان کو ہے۔ نہیں، محبت کرنی کتنی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ محبت کے بغیر تو میں کلمہ ہی میرا کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن the level of محبت، level of affection required کیا ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ایسی محبت ہے ہمیں رسول پاک علیہ السلام سے۔ ہم دعوتوں کو بہت اچھا نعرہ بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، مگر یہ نعرے کی حد تک تو ہے، مگر کیا عمل بھی ایسا ہے کہ ہم زندگی میں زندگی ایسے گزاریں کہ میرے نبی ناراض نہ ہو جائیں، ان کی سنتوں پر عمل ہو، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا میں اس سے بچوں۔
پھر محبت ہے نا, نظر تو آئے نا محبت, صرف نعرے کی حد تک تو نہیں ہوتی. بہرحال اب آگے بہت پیاری دعا آتی ہے, رزقنا اللہ تعالی و ایاکم حب حبیبہ ھذا النبی الکریم علیہ وآلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم. اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے, ان پر اور ان کی آل پر بزرگ ترین درود و سلام ہو. پھر ایک بڑی کمال کی حدیث ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس حدیث کو پورے بیان میں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہ حدیث جھنجھوڑنے والی ہے. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی پرانی نہیں ہوتی. اب اس حدیث کا معنی سنیں, البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا, والدیان لا یموت, اور جس نے بدلہ لینا ہے, انصاف کرنا ہے, وہ اس کو موت نہیں آنی. اللہ کو تو موت نہیں آنی نا. فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. یقین کریں یہ ایک حدیث زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. اگر بندہ سمجھ جائے نا, انسان کہتا ہے یار میں نیکی کروں صلہ تو ملتا نہیں. بھائی آپ نیکی کرتے جائیں, یہ پرانی نہیں ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی گئی ہے. اللہ اجر دینے والا ہے, لوگوں سے اجر نہ مانگیں. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی, والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے, مگر کہیں لکھا ہوا ہے گناہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں, مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا, بھلایا نہیں جاتا. اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے نا, جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا, اس کو موت نہیں آنی. والدیان لا یموت. اور پھر آگے جس طرح کہا گیا نا, اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. یہ لائف میں جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا, قبر میں سمجھ لیں اس کا رزلٹ کارڈ ملنا ہے. اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت کے مزے ہوں گے. آج بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, میری جو مرضی میں کر رہا ہوں, شراب پی رہا ہوں, بدکاری کر رہا ہوں, جوا کھیل رہا ہوں, حرام کما رہا ہوں, ظلم کر رہا ہوں, زیادتی کر رہا ہوں, میری تو جناب بڑی ٹور ہے, مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے. آج کوئی نہیں کہے گا. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے. نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا, مگر پھر جیسی کرے گا نا ویسی بھرے گا. جانا سب نے جنت میں ہے, مگر کام جنت والے کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. جنت کی نعمتیں سب کو چاہیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. جانا سب کو گلزار میں ہے, جنت میں, کام جہنم والے کرنے ہیں. تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیب کا پودا لگائیں اور کہیں دعا کرو آم نکل آئے. تو لوگ کہیں بھائی بویا سیب ہے تو سیب نکلے گا نا. آپ امرود بو کے کیلا نہیں نکال سکتے, جیسا بوتے ہیں ویسا کاٹتے ہیں. اب اس زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے کون سا بیج ڈال رہے ہیں, یہ غور کرنا ہے. اور جمعے کے خطبے میں یہ بار بار ہمیں اعلان کیا جاتا ہے, اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, مگر جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. قرآن کہتا ہے نا, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. اب تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں what goes around comes around. آپ اچھا کریں, گھوم پھر کے آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا. بندہ کہتا ہے میں نے اس کو کھانا کھلایا, مجھے تو اس نے کچھ نہیں دیا. یہ نہیں دے گا, اللہ نے دینا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس نیکی کا صلہ آپ کو کسی اور طریقے سے ملے گا. آپ کو جناب کسی کے ساتھ مسکرانے کا, کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا, کسی کی مشکل دور کرنے کا, کسی کی پریشانی دور کرنے کا آپ کو بالکل صلہ دنیا میں ملتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اچھا کر دیتا ہے. اور جو آج لوگوں پر ظلم کرتے ہیں نا, بے شک وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, مگر کہیں نہ کہیں سے آپ اس آفت کو اپنے بچوں میں, اپنے کاروبار میں, اپنی صحت میں, اپنی عزت میں دیکھیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے تباہی ہو گئی, یہ اتنا بڑا پرابلم کیسے آ گیا. توبہ کیجئے, کہیں لگتا ہے برا کام کیا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کوئی ایسی نافرمانی ہو گئی ہے کہ جس کا صلہ مل رہا ہے. تو ہمیں اچھے کام کرنے ہیں, لوگوں کا بھلا سوچنا ہے.
اور پھر جمعے کے خطبے میں ایک آیت جھنجھوڑنے والی آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ ہم نہیں سوچتے کہ یار چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے نا، کون دیکھ رہا ہے، چلو کر لو یار، آج کر لو کل سے نہیں کروں گا۔ یہ ذرہ بھر برائی بھی اٹکا سکتی ہے، قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو گے۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار 2 رکعت نفل چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، مسکرائے نہیں تو کیا، یہ چھوٹا ذرہ بھی اچھائی کا کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی گناہوں میں نہیں، نیکیوں میں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے چلے جائیں، یہ جمع ہو رہی ہے، یہ اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جمعے کے خطبے کو سمجھنے میں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔